بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو عزیزو، جو آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان کے اندر اخلاق سکھایا گیا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اخلاق والے ہیں، اور مسلمان وہ ہے جو اخلاق والا ہو۔ صحابہ کرام اخلاق والے تھے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنا کر بھیجا، اور پیغمبر کریم کے انسان کے ہونے کے اندر بڑی حکمتیں بھی یہی ہیں کہ انسان کو انسانیت سکھائیں۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین پر عام طور پر رہنے بسنے والے لوگ اگر فرشتے ہوتے تو رسول فرشتہ بن کر آتا، لیکن یہاں آبادی اصل دنیا کے اندر نظام چلانے کا انتظام انسان کے حوالے ہے، تو رسول بھی انسان ہی ہونا ضروری ہے۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے میرے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں یعنی اللہ کا نبی میں بھی بشر ہوں۔ مثلکم ظاہری لحاظ سے آپ جیسا، لیکن شان کے اعتبار سے یوحا الی انما الہکم الہ واحد، شان ایسی ہے کہ میرا ڈائریکٹ اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے، وہاں سے وحی آتی رہتی ہے، جہاں تک کہ امت کا پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہری لحاظ سے جسم قد کاٹ کے اعتبار سے اللہ کے نبی انسان ہوتے ہیں،
لیکن شان کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے کوئی بھی نبی کے برابر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان بنانے کے اندر حکمت یہ تھی، انسان کے اوپر کبھی غمی آتی ہے، کبھی خوشی، کبھی بچپنا، کبھی جوانی، کبھی بڑھاپا، کبھی موت۔ یہ سارے مرحلے انسان پر آتے ہیں، فرشتوں پر یہ مرحلے نہیں آتے۔ فرشتوں کے نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ، بس اللہ کا حکم ہوتا ہے کن فیکون۔ حکم فرمایا کہ جبرائیل پیدا ہو جائے، ہو گیا، اسرائیل پیدا ہو جائے، ہو گیا، فرشتے کروڑ فرشتے پیدا ہو جائیں، بس حکم ہوا، وہ ہو گئے۔ اور انسان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ماں ہو، باپ ہو، پھر اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا ہے، اولاد ہوا، ماں کے پیٹ کے اندر کچھ عرصے کا ٹھہرنا، پھر آگے جا کر کے بچہ ہونا، پھر بڑا ہونا، پھر چلتے چلتے جوانی کا آنا، بڑھاپے کا آنا۔ یہ سارے مرحلے انسان پر آتے ہیں۔ یہ جو عمر ہم پوچھتے ہیں بھائی عمر کتنی ہے، بھائی 5 سال، 10 سال، 20 سال۔ آپ کی عمر کتنی بن گئی ہے؟ 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی ہے۔ آپ کا ابو کب فوت ہو گیا؟ ابو کی عمر جب 60 سال ہوئی تھی تو فوت ہو گیا تھا۔ فرشتوں کی کوئی عمر نہیں ہوتی کہ کوئی بولے کہ ابھی یہ حضرت جبرائیل 20 سال کا ہو گیا ہے، 20,000 سال کا ہو گیا ہے، نہیں۔ اگر فرشتہ ہماری طرف رسول بن کر کے آتا تو ہمیں کیا پتہ، اس بیچارے کو کیا پتہ لگتا کہ اس کو ابھی کیا خواہشات ہیں۔ ابھی سامنے، آپ کے سامنے دسترخوان پڑا ہوا ہے، آپ 4-5 بندے مل کر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ابھی کھانے کے اندر مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہیں، گوشت کا سالن بھی ہے اور دوسرا کوئی سبزی وغیرہ بھی ہے۔ ابھی ایک بندے کی چاہت ہے کہ یہ سارا گوشت میں جلدی کھا لوں تاکہ اور کوئی اس میں ہاتھ نہ لگائے۔ ابھی استاد اگر ان کے جنس کا ہوگا تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ زیادتی کر رہا ہے۔ گوشت تو 5 کی پسندیدہ چیز ہے، ایک اگر کھا جائے تو دوسروں کے دل میں برا لگے گا اور وہ اس کو برا سمجھیں گے، بھاری لگے گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے سبزی کھانا، گوشت کھانا، اس طرح کی چیزیں کھانا، ان کے ذائقے کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، ان چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں۔ وہ کھانے پینے سے ہی پاک ہیں، نہ کبھی بھی زندگی بھر کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کے اندر کھانے پینے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر یاری دوستی میں کسی کا دل خوش کرنے کے لیے کبھی کبھار اگر کھانے کی گنجائش ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو کبھی بھی نہ ٹھکراتے۔ ظاہری شکل کے اعتبار سے وہ انسان بن کر کے آئے تھے، لیکن اصل میں ان کا مادہ نور کا تھا، بشری نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے ان کو بشر ہی سمجھ لیا، جلدی سے جا کر کے کھانا شانا تیار کیا اور پرتکلف کھانا تیار کیا، جلدی سے گائے ذبح کر دی، بچڑا۔ آپ اگر کسی کو چائے کا کپ دے دو اور وہ نہیں پیتا تو آپ کو دکھ ہوتا ہے، یار میری چائے ٹھکرا دی، میں نے اس کو کتنی مرتبہ بولا ہے بھائی کھانا کھا لو، میرے پاس نہیں کھاتا، اس کے دل میں مجھ سے کوئی نفرت ہے نا، اس لیے نہیں کھا رہا۔ اگر ایسی بات ہوتی، گنجائش ہوتی تو جبرائیل اور فرشتے ضرور حضرت ابراہیم کے دعوت کو قبول کر لیتے، کھا لیتے، لیکن نہیں کھا سکے کیونکہ ان کے اندر یہ بیچاروں میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو اگر فرشتہ ہماری طرف رسول بن کر آتا تو ہماری تربیت کیسے کرتا کہ بھائی اپنی طرف سے کھاؤ، بیچ سے نہ کھاؤ، اپنے حصے کے مطابق کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ، اور جو اچھی چیز ہو دوسروں کو دینے کی کوشش کرو، خود اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو۔ مل کر کھانے میں برکت ہے، الگ الگ ہو کر کے کھانا اچھا نہیں ہے۔ 3 انگلیوں سے کھایا کرو، کھانے کے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا نام لے کر کے کھاؤ۔ انگلیوں پر بھی جو کھانے کے ذرات آ جائیں ان کو بھی چاٹ کر چوس کر ختم کیا کرو۔ یہ وہی بتا سکتا ہے جو ان چیزوں کو سمجھے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور اس کا تقاضا ہے کہ اللہ کے نبی انسان کی جنس میں سے ہونا چاہیے۔ بچہ جوان ہوا، ابھی شادی کا تقاضا ہے، کس عمر میں شادی کی جائے کس عمر میں نہ کی جائے، سامنے والوں کی حد کو اور حدود کو سمجھنا، یہ اسی کا کام ہے جو خود ان مرحلوں سے گزرا ہو۔ اس لیے کہ روزے کی حکمتوں کے اندر علماء نے ایک حکمت یہ بھی لکھی ہے کہ جب آدمی پورا دن بھوکا پیاسا رہے گا نا تو اس کو پھر دوسروں کی بھوک کا احساس ہوگا، پھر دوسروں کو کھلانے کا بھی اس کو جذبہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر خود بندہ عیاشی میں بیٹھا ہوا، اس کو غریبوں کا کیا احساس ہوتا ہے؟ جیسے کچھ سال پہلے آیا تھا کہ بھائی ٹماٹر بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں، تو کوئی وزیر مذاق اڑانے کے لیے بولتا ہے اگر ٹماٹر مہنگا ہو گیا ہے تو پھر وہ کیچپ شیچپ جو ہے وہ لے کر کے گزارا کریں، اگر وہ بھی نہیں خرید سکتے تو پھر آپ بغیر ٹماٹر کے بھی گزارا کر لو۔ اور بولا کہ روٹی کا ریٹ مہنگا ہو گیا ہے، بولتے ہیں ڈبل روٹی لے کر کے اس پر گزارا کرو۔ ابھی ان ظالموں کو جب غریبوں کا احساس تب ہوگا جب وہ اس ماحول کے اندر آئیں نا، تو استاد بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے حالات کو سمجھیں، ان کے جذبات کو سمجھیں، اس کے مطابق پھر ان کی تربیت کریں۔ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے انسان کو انسان بنانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے بھیجا۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق سکھانے کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ انسان کا آپس میں جڑا ہونا یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ سب سے کٹ کر کے الگ تھلگ رہے، ایسا نہیں گزارا ہو سکتا۔ ہر چیز کے اندر دوسروں کا محتاج ہے، کپڑے پہنے کا دکانداروں کا محتاج ہے، سلوانے ہیں درزیوں کا محتاج ہے، اور کپڑے فیکٹری والے پر مزدوروں کے کاشتکاروں کے محتاج ہیں۔ کروڑ ارب پتی ہیں لیکن کھیتی باڑی کرنے والوں کے محتاج ہیں کہ وہ روئی کا فصل کریں گے تو ان کے کارخانے چلیں گے، اگر انہوں نے روئی کا فصل چھوڑ دیا تو ان کے کارخانے بند ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز آپ کو مکان بنانا ہے، غریبوں کے محتاج ہیں۔ جب تک آپ کو مزدور نہیں ملے گا آپ کو ریتی کون اٹھا کر دے گا؟ جب غریب ترین آدمی نہیں ملے گا آپ کو بلا کی چنائی کون کرے گا؟ اور کتنا بھی غریب آدمی ہے وہ پھر امیر کا محتاج ہوتا ہے۔ بھائی تو مزدوری کرتا ہے، تو مزدوری کرنے کے بعد جو تجھے مزدوری ملے گی، تنخواہ ملے گی، اجرت ملے گی، وہ کوئی امیر دے گا، محتاج ہے۔ آپ جو اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہو، مچھلی کا کام کر رہے ہو، تو آپ پھر بیچنے کے لیے کسی واپاری کے محتاج ہو، اس کو جب تک نہیں دو گے تو آپ مچھلی کو کیا کرو گے؟ مچھلی کی روٹی پکاؤ گے؟ بیچا ہے، پھر پیسے آ جاتے ہیں، پھر آٹا وغیرہ خریدنے کے لیے آپ پھر انہی کاشتکاروں کے، مزدوروں کے، ہاریوں کے محتاج ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ نے نظام کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا ہے، تو جب ایک دوسرے کے ساتھ محتاج ہیں، مجبور ہیں، تو پھر اخلاق ہوگا تو گزارا ہوگا۔ اخلاق نہیں ہے تو سارے آپ کو دھتکار دیں گے، جاؤ نکل یہاں سے، بد اخلاق، تجھے بات کرنا بھی نہیں آتی۔ تو اخلاقی لحاظ سے یا لوگوں کے درمیان عزت کمانے کا نسخہ کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ خود اپنے لیے پیغمبر کریم کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ تو بہت بلند اخلاق والے ہیں، آپ تو بڑے بلند اخلاق والے ہیں۔ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے،
تو اس کو پھر رسول اللہ کے اخلاق کے قریب جانا پڑے گا، اخلاق اپنانے پڑیں گے۔ طائف کے اندر پیغمبر کریم کے ساتھ کتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا گیا، نبی پاک نے کتنے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ سامنے سے ظلم اتنا کہ قتل کرنے کے پیاسے پیغمبر کریم کو مارتے ہیں، خون بہاؤ، نکالو، پانی بھی نہ دو، کھانا بھی نہ دو، بیٹھنے بھی نہ دو، بھگاؤ یہاں سے، نعوذ باللہ۔ ایسے عالم کے اندر خون بہہ رہا ہے، مسافر آدمی ہے، تھکا ماندہ، بڑی پریشانی کے اندر، ایسے عالم میں وہاں کے سنجیدہ لوگ بظاہر قوم کے سردار وہ بڑی بدتمیزی اور بد اخلاقی کر رہے ہیں، نکل جا یہاں سے، ہم تیری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے عالم میں، ایسی پریشانی میں اللہ کی طرف سے فرشتے اتر کر آتے ہیں، اشارہ کریں ابھی اس کو ختم کرتے ہیں۔ یہ ہوتے کون ہیں؟ آپ کو اتنا درد دیا ہے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ابھی سینکڑوں کے اندر ایسے پہاڑوں کو ملا دیں گے، پس جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی بد اخلاقی کے بدلے میں اخلاق کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ نہیں، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں سدھرے تو ان کی اولاد سدھرے گی۔ ہمارے نبی کا یہ اخلاق ہے، اور ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ اخلاق کے ساتھ پیش آنا تو دور، لیکن ظلم کے پیاسے کسی طریقے سے ظلم کر کے اس کی عزت خراب کریں، اس کا کاروبار خراب کریں، کس منہ سے انسان کہلا رہا ہے؟ یہ تو جانور بھی اتنا ظلم نہیں کرتے جتنا آج کل انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے پر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، مسلم ہو یا کافر، انسان ہو یا جانور، ان کے اوپر بھی رحمت اور شفقت کا برتاؤ، جانوروں پر رحمت شفقت۔ اگر کسی نے بلی کو باندھ دیا، کھلایا پلایا نہیں، بلی پلیت جانور حرام، اسی کو اگر باندھ دیا، کھلایا پلایا نہیں، یا تو باندھا ہے تو کھلاؤ پلاؤ، نہیں کھلاتے پلاتے تو آزاد کر دو، دونوں کام نہیں کیے اور بلی بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باندھنے والی عورت جہنمی ہے جس نے اس کو باندھا ہے۔ یعنی اسی کا ایک یہ جرم کہ ایک جانور پر ظلم کیا، زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو گئیں، زندگی بھر کی اچھائیاں برباد ہو گئیں۔ ایسا اخلاق۔ اور کتے کو پانی پلانے والی عورت کا جنت میں جانا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے امت کو سکھانا، یہ اخلاق ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آ جاتے، مسلمان بھی مہمان بن کر کے آتے، کافر بھی مہمان بن کر کے آتے۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کے پاس بھی مہمان آ جائے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کا اکرام کرو، لازم ہے کہ اس کا اکرام کرو اپنی طاقت کے مطابق۔ اور کر کے دکھایا، خود پیغمبر کریم کے پاس مہمان آ جاتے، یہ نہ پوچھتے بھائی مسلمان ہے یا کافر، اور اس کی خدمت کرنے لگتے،
خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اپنے ہاتھ مبارک سے ان کی خدمت کرتے، اور اگر اپنے پاس گزارا نہ ہوتا تو اوروں کو کہہ دیتے میرے مہمان کی پارا تو اس کو لے جاؤ اپنے پاس۔ آج کل اتنی بد اخلاقی آ گئی ہے مسلمانوں کے اندر، دوسروں کو کہنا تو کیا خود کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر کریم کے پاس اگر گنجائش نہیں ہے تو خود دوسروں کو بول دیں بھائی میرا مہمان آیا ہے، کوئی اس کو کھلانے پلانے کے لیے تیار ہے؟ آج اگر کوئی بندہ واقعی غریب ہو، وہ آپ کو کہتے یار میرے مہمان کے لیے تھوڑا سا آپ انتظام کر دیں، تھوڑا سا روٹی سالن میرے گھر میں بھیج دینا مہمان کے لیے، یا میرے مہمان آیا ہے مجھے گنجائش نہیں، آپ اس کو مہربانی کر کے لے جائیں، اس کو تھوڑا سا کھلا پلا کر کے کسی طرح سے لے آئیں تاکہ اس کی عزت بھی مجروح نہ ہو، میری عزت بھی خراب نہ ہو، ادب احترام کے ساتھ تھوڑی سی اس کی دعوت کر لیں۔ اور اس بات پر وہ کتنی اس کے خلاف نفرت کرے گا، نفرت پھیلائے گا، ایسا ہے ایسا ہے، مہمانوں کو کھلاتا نہیں ہے، پھر سر میں بٹھاتا کیوں ہے، ان کو بلاتا کیوں ہے؟ یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے بھائی۔ اوروں کو کہہ دینا یہ بڑی بات ہے، خود کر لینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے، جو طاقت ہے کر لیا، لیکن نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سوال کرنے کی عادت نہیں ہوتی تھی، لیکن مہمان کی عظمت کی خاطر اللہ کے نبی صحابہ کو کہہ دیتے کہ ان کی خدمت کرو۔ اور مہمان سارے کوئی سلجھے ہوئے بھی تو نہیں ہوتے، کوئی کس طرح کا کوئی کس طرح کا۔ ایک کافر مہمان ہو کر کے آیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، کھانے کا ٹائم ہوا، کھانا شانا کھایا، اور دودھ آیا، پیغمبر کریم نے فرمایا مہمان کو پلاؤ، مہمان کو پلایا، ایک پیالہ پی لیا، چاہیے ہاں ہو تو دے دو، دوسرا پیا، تیسرا پیا، چوتھا پیا، 7 پیالے دودھ کے پی لیے، 7 پیالے۔ پیغمبر کریم نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کتنا بد اخلاق ہے، اوروں کے لیے چھوڑتا نہیں ہے، سارا خود ہی ہڑپ کر لیا، نہیں۔ پھر وہی ماحول میں رہا، اور وہ خود بھی حیران ہو رہا تھا کہ جو تھا سارا میں نے ہی پی لیا، اور اس پر بھی یہ ناراض نہیں ہوئے، کیسے لوگ ہیں؟ نہ خود استاد ناراض ہو رہے ہیں، نہ اس کے شاگرد جو اور بیٹھے ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں۔ رات کو ٹھہرا، صبح کا ٹائم ہوا، ادب اخلاق اور سیرت دیکھ کر کے اس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا ہوئی، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ مسلمان ہو گئے۔ پھر جب کھانے کا ٹائم آیا، پھر کھانا وغیرہ جو کچھ تھا، پھر دودھ جب تقسیم ہو رہا تھا تو اس کو دودھ کا پیالہ دیا، پیا، فرمایا اور پینا ہے؟ اس نے بولا نہیں بس گنجائش نہیں ہے۔ نہیں پی لو، نہیں گنجائش نہیں، پیٹ بھر گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء۔ مسلمان ایک آنتنی میں کھاتا پیتا ہے، جبکہ کافر 7 آنتنیوں میں کھاتا پیتا ہے۔ ایمان جتنا زیادہ ہوگا، اسلام تمہارے دل میں جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ زیادہ، مادی چیزوں کی طرف کم ہوگا۔ اور اگر آپ کا ایمان کم ہے تو دنیاوی چیزوں کا، مادی چیزوں کا حرص زیادہ ہوگا، اور چاہیے اور چاہیے، اوروں کے پاس جو ہے وہ بھی میرے پیٹ میں جائے، اوروں کے پاس کیوں جائے؟ تو زیادہ حرص یہ بھی مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ کھانے کے زیادہ پیچھے لگے رہنا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے۔ جو آیا اللہ کی نعمت سمجھ کر کے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہے، استعمال کر لو، کھا لو۔ کافر 7 آنتنیوں میں کھاتا ہے، پیٹ جلدی بھرتا نہیں ہے، مسلمان تھوڑا بہت کھایا سیر ہو گیا۔
اخلاق دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ یمامہ کا سردار سمامہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا، وہ مسلمان بھی بڑے اس مسلمانوں کے آداب اخلاق دیکھ کر کے ہوا، گرفتار ہے، قید ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اسلام قبول کرتا ہے؟ نہیں۔ تو کیا سمجھتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر قتل کرتے ہو تو مجرم ہوں، قتل کا حقدار ہوں، اگر آزاد کرتے ہو شکرانہ ادا کرتا رہوں گا، فدیہ مانگتے ہو جتنا منہ سے زبان سے بولو اتنا پیسہ دوں گا، اتنا بڑا سردار ہوں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا جاؤ اس کو پھر باندھ دو۔ 2-3 دن گزرے، پیغمبر کریم نے فرمایا مسلمان ہوتا ہے؟ نہیں۔ تیرے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ وہی جواب، قتل کریں اجازت ہے، قتل کر سکتے ہیں، مجرم ہوں۔ فدیہ مانگیں گے جتنا چاہو گے دوں گا، معاف کرو گے شکریہ ادا کروں گا۔ پیغمبر کریم نے فرمایا جاؤ معاف ہے۔ باہر گیا، کسی کنویں کو دیکھا، پانی کو اچھی طرح سے نہا کر کے واپس آیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کے ماحول کو دیکھ کر کے میں کون ہوتا ہوں کہ اسلام کو چھوڑ کر کے اور کافر بن کر کے واپس جاؤں گا؟ مجھے کلمہ پڑھا دے، میں مسلمان بنتا ہوں۔ مسلمان ہو گیا، اور ایسا مسلمان ہوا کہ پتہ لگا کہ مکے کے لوگ پیغمبر کریم کے دشمن ہیں اور نبی پاک کے خلاف لڑنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ وہاں سے مکے والوں کو پیغام بھیجا کہ خبردار، آپ میں سے کوئی بندہ میرے پاس، میرے ملک میں، یمامہ نجد میں کوئی اناج کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ مکے کی طرف جو اناج، جو خوراک، راشن یہاں سے مارکیٹوں کے ذریعے سے جاتا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا آج کے بعد۔ تم نبی پاک کے دشمن ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو پیغمبر کریم نے خود سمامہ کی طرف پیغام بھیجا کہ ان کا راشن بند نہ کرو، ان کا راشن بند نہ کرو۔ اتنا بڑا اخلاق۔ آج کل دیکھو مسلمانوں کا کیا حال ہے، کتنا مسلمانوں کو تنگ کرنے کے چکر میں ہیں۔ اگر تھوڑا سا سامان مل گیا اس کو اسٹاک کر دیتے ہیں، بند کر دو، ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، جب مہنگا ہوگا پھر بیچیں گے۔ بھلے مسلمان کتنا بھی تنگ ہوتا ہے ہونے دو، اور ذرا سی چیزوں کے اوپر ان کے روزی بند کر دو۔ یہ حال ہے۔ یہی مکے کے لوگ ایک مرتبہ آئے سفارش لے کر کے، ہمارے ہاں بہت قحط سالی آ گئی ہے، دین کے دشمنوں کے ساتھ، دین والوں کے دشمنوں کے ساتھ رزق کی تنگی لازمی ہوتی ہے۔ رزق ختم ہو جائے گا، آمدنی ختم ہو جائے گی، آمدنی ہو بھی صحیح تو برکت ختم ہو جائے گی، سکون چھن جائے گا، بھلے بادشاہ بنا پھرے لیکن سکون نہیں ہوگا۔ تو مکے والوں نے بھی صحابہ کی بے قدری کی، رسول اللہ کی بے قدری کی، اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کر دیا، بھوکے پیاسے مرنے لگے، یہاں تک ان کے جانور ان کے آنکھوں کے سامنے مر رہے ہیں، اور خود اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا مرتے دیکھ کر کے مجبور ہو کر کے اسی اپنے گھر کے مری ہوئی بکری کو، اونٹ کو گوشت کاٹ کر کے بچوں کو کھلانے لگے۔ اس عالم میں پھر پیغمبر کریم کے پاس آئے، ہمارے اوپر رحم کریں، اللہ سے دعائیں کریں۔ پیغمبر کریم نے پھر ان کے لیے دعائیں کی۔ یہ اخلاق ہے۔ ایک جانور کو دیکھا، اونٹ ہے، بھوک پیاس کی وجہ سے اس کا پیٹ پیٹھ کے ساتھ لگ رہا ہے، خشک ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے مالک کو بولا یہ کیا ہے؟ اس نے کچھ بات کو ادھر ادھر کیا، فرمایا خبردار، سوار ہو تو بھی اچھے انداز میں، جب سواری کو چھوڑو، سواری سفر ختم ہو تو بھی اچھے انداز میں، یہ نہ کہ جب اسی کو سوار ہونے لگو تو بھی بھوکا پیاسا اس پر سوار ہو جاؤ، نہیں، پہلے اس کو اچھی طرح سے کھلاؤ پلاؤ۔ پھر ایسا بھی نہیں کہ اتنا اس کو کام میں رگڑو کہ بیچارہ گرنے کے قریب ہو جائے پھر اس کی جان چھوڑو، نہیں، اس کے طاقت کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ غلام ہے اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ۔
اپنے غلام کے ساتھ پیغمبر کریم نے کتنا پیار کا برتاؤ کیا حضرت زید کے ساتھ۔ زید نے پیغمبر کریم کا ادب اخلاق دیکھ کر کے باپ کو ٹھکرا دیا کہ ابو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنے باندی کے ساتھ، اپنے جو میراث میں ملی تھی ام ایمن، اس کے ساتھ نکاح کر دیا، اور اس کے بعد پھر پیغمبر کریم کے خاندان کی حسین ترین لڑکی، خوبصورت ترین عورت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالہ زاد بہن، اس کے ساتھ رشتہ کرا دیا۔ غلام کے ساتھ اتنا خوبصورتی کا برتاؤ، یہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھایا۔ ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن لخلق حسن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے وزنی چیز، سب سے بھاری چیز جو آپ کے ترازو کے اندر ڈالی جائے گی نا، وہ تمہارا اخلاق ہوگا۔ نماز نہیں، روزہ حج زکوٰۃ نہیں، اخلاق اچھا ہو، یہ سب سے بھاری عمل ہے۔ اس وجہ سے اپنے اخلاق پر، اپنے زبان پر، اپنے کردار پر نظر رکھیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، گھر کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ جو چیز اپنے لیے اچھی سمجھتے ہو وہ اوروں کے لیے اچھی سمجھو۔ اپنے لیے تو اچھا سمجھتے ہو کہ میں نماز پڑھوں، دوسروں کے بچوں کو بولتے ہو خیر ہے نماز گئی تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ اپنے لیے سمجھتے ہو کہ میرے کاروبار اچھا ہو اور اس کاروبار کے اندر پیسہ زیادہ آئے گا، دوسرے کو بولتے ہو نہیں اس کام میں نہ آؤ، کسی اور کام میں لگ جاؤ۔ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے وہی پسند، دوسروں کے لیے، بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر معیار الگ ہے تو پھر بھی مومن نہیں ہے۔ اس وجہ سے مہربانی کر کے یہ بیانات علماء کے، بزرگوں کے صرف ایسا نہ کہ سنا اور گیا، تھوڑا سا اس پر سوچا کریں، تھوڑا سا سوچا کریں ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اسی آپ کے سوچنے کا بھی ہمیں فائدہ نہیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے یہی چیزیں دیکھی، آپ کی زبان میں تھوڑی سی تیزی ہے، آپ نے اگر یہ ایسی بیان کے بعد تھوڑا سا اپنے زبان کے اندر نرمی پیدا کی اور اس کی وجہ سے آپ کے اعمال کے اندر وزن پیدا ہو جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور لوگ بھی تعریفیں کریں، اخلاق والے بنے، لوگ بھی تعریف کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی عزت ملے گی۔ اور اگر اخلاق گیا نا تو پھر آپ نے سمجھو کہ اپنے ترازو کو خراب کر دیا، اپنے اعمال کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اخلاق کی، شرافت کی، دیانت داری کی، دینداری کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے اسلام دشمنوں سے، اخلاق دشمنوں کے شر سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد